دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں اور سمجھتے اشاروں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستانیوں، آج کل ایک نیوز بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ اے سی کے پھٹنے اور نہ پھٹنے کے اوپر اور 32 گیس کے اوپر ان معاملوں میں میں آہستہ آہستہ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ تو کرتا ہوں گا، لیکن فی الحال میرا مدعا کچھ اور ہے۔ اب بے فکر ہو کے اے سی چلائیں۔ اے سی کے اگر کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ادروائز ڈیلی کوئی ایسے حادثے نہیں ہو جاتے۔ میں اسی لیے کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی کام کروائیں کسی اچھے ٹیکنیشین سے کروایا کریں، تاکہ جسے ہر چیز کا پتہ ہو، جو ان کی رگ رگ سے واقف ہو۔ جب ٹیکنیشین ایسے ہوں گے جن کا کام اس طرح کا ہوگا تو صاف ظاہر ہے پھر انسیڈنٹ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے ویڈیو سینڈ کی تھی جس میں ایک معزز شخصیت جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ بھی ان قریب جو ہے نا جو اے سی انڈسٹری ہے یہ تباہ ہو جائے گی، اور اس انڈسٹری کو تباہ کرنے والے جو ہے نا وہ نیوز اینکر اور سر فہرست جو ہے نا سید اقرار الحسن شاہ صاحب اور آصف جٹ صاحب اور ایسے 2-3 اور کا نام لیا کہ یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اے سی انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے۔ میرا یہ کہنا ہے، کیا ان کے پاس کوئی متبادل سسٹم موجود ہے اگر یہ انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں؟ آف کورس نہیں۔ کیا انہوں نے اپنی فیکٹریاں لگا لی ہیں جو اس کو آنے والی کمپنیوں کو جو ہے نا بدنام کر رہے ہیں؟ آف کورس نہیں۔ تو پھر لا یا شیخ ہذا ما فی کویس۔ محترم سر، آپ کو لگتا ہوگا کہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ روز گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، کئی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کئی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو کیا ان کی وجہ سے لوگوں نے گاڑیوں کو چھوڑ کر گدھا گاڑی پر چڑھنا سٹارٹ کر دیا؟ آف کورس نہیں۔ اسی طرح اے سی کو بھی چھوڑ کر کوئی بھی ہمت فین کا استعمال نہیں کرنے لگ گیا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ کا تجربہ 25 سال کا ہے، آپ کہتے ہیں اے سی نہیں پھٹ سکتا، ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ ایسی کئی ویڈیوز ہیں جو نیٹ کے اوپر بھری پڑی ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے 24-25 سال کے تجربے میں کبھی R22 کو پھٹتے دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو میں بتاتا ہوں، میں نے پھٹتے دیکھا ہے۔ میں نے R22 کے کمپریسر کو پھٹتے بھی دیکھا ہے۔ رہی بات R32 گیس کی، تو میں نہ اسے ڈیفینڈ کرتا ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا صحت کے لیے صحیح ہے، نہ ہی میں کہوں گا کہ خراب ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو حکومتیں اور جو ادارے ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ میرا کام ہے جو میرا تجربہ ہے اس کے لحاظ سے بتانا، مگر آپ بار بار R32 کو ڈیفینڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بہت اچھی کمپنی ہے، بہت زیادہ پاورفل کمپنی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں آپ نے کسی سے پوچھا ہوتا کہ بھی سب سے زیادہ اور سب سے اچھی کمپنی اس وقت کون سی ہے فریج اور اے سی کے حوالے سے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیشین بتا دیتا کہ کون سی کمپنی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بہت سارے لوگ سمجھ بھی جائیں گے۔ مثال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ ہو گیا یا سعودی عربیہ ہو گیا یا جہاں پہ بھی ہیں یا کسی بھی ملک میں جو گاڑیاں چل رہی ہیں، اگر انہی کے ساتھ کی گاڑیاں جو پاکستان آتی ہیں، کیا ان کی کوالٹی وہی سیم ہوتی ہے جو وہاں پہ ہوتی ہے؟ ایئر بیگ وغیرہ یا ان کے ٹائرز وغیرہ یا ان کی سسپینشن وغیرہ وہی ہوتی ہے؟ نہیں۔ لہٰذا آپ خود سوچئے، اگر ایسی وہاں پر کوئی حادثہ نہیں ہو رہا تو پھر کچھ نہ کچھ تو لوچا ہے جس کی وجہ سے حادثات سامنے آئے ہیں۔ لہٰذا تمام پاکستانیوں بے فکر ہو کر کھل کر اے سی چلائیں۔ لاکھوں میں کوئی ایک آدھا حادثہ ہو جاتا ہے، میرا پھر وہی کہنا ہے، تو اس ایک حادثے کی وجہ سے اس بنیاد پر ہم جینا نہیں چھوڑ سکتے۔ اے سی کو سوچ سمجھ کے چلائیے گا، یہ نہ ہو بجلی کا بل پھر رونے پہ مجبور کر دے اور آپ مجھے گالیاں دیتے رہیں کہ بابر نے کہا تھا۔ بے فکر ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔